الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے فرسٹ ایئر اسلامک اسٹڈیز کا، جس کے اندر آج ہم پڑھیں گے انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات۔ انبیاء علیہم السلام کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو تمام نبیوں میں مشترک تھی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ نبیوں کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے کیا، ان انسانوں میں سے پاکیزہ ترین انسان وہ نبی کہلاتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ اگر تمام انبیاء کو ہم دیکھیں تو ان میں سے ہمیں مشترکہ طور پہ یہ خصوصیات نظر آتی ہیں۔ پہلی خصوصیت بشریت، کہ جتنے نبی اور رسول اللہ نے بھیجے ہیں سب بشر انسان ہی تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے اندر فرشتے ہوتے تو میں فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ چونکہ دنیا کے اندر انسان تھے تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو بھیجا گیا ہے۔ فرشتے کھاتے پیتے کچھ نہیں، ان کو نہ پیاس کا پتہ ہے، نہ بھوک کا پتہ ہے، نہ اور لذات کا احساس ہے۔ تو ایک ایسا فرد جو انسان کی ضروریات کو سمجھتا نہیں، وہ انسان کی رہنمائی کے لیے مناسب نہیں لگتا۔ جنات، ان کی خصوصیات الگ ہیں، ان کی چاہتیں الگ ہیں، تو وہ بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے مناسب نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ یہ تھی کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کا انتخاب فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین تین مخلوقات بنائے، ایک فرشتے، دوسرا جنات، تیسرا انسان۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا، جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ تو اس میں ہم اگر بہت گہرائی سے سوچیں تو ہمیں محسوس یوں ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، لہٰذا وہ ایک ہم سے، انسانوں سے، باقی مخلوقات سے اچھی مخلوق نظر آتی ہے یا خیال آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ چار قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے سب مخلوقات میں سے جو بہتر مخلوق تھی وہ انسان کو بنایا۔ ویسے بھی ہم اگر دیکھیں، ہمیں ایک مزید یہاں پر ایک پریشانی ہوتی ہے کہ انسان تو بہت برے انسان بھی ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، پورے شرابیں پیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بھی انسان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا باقی انبیاء کو بھی انسان اگر تسلیم کیا جائے تو یہ کیسے ہو گیا کہ انسان تو بہت گندے بھی ہیں۔ تو اس شعبے کو ہم یوں ظاہر کر سکتے ہیں کہ ایک جنس کے عظیم ترین افراد بھی ہو سکتے ہیں اور ذلیل ترین افراد بھی ہو سکتے ہیں۔ پانی کو لگا لیں کہ پانی ایک وہ ہے جو ہمارے گٹروں کے اندر ہے، گندے پانی ہے، اس کو ہم چھونا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑوں پہ ڈالنا پسند نہیں کرتے، لگ جائے فوراً دھوتے ہیں، اور اس کے پاس سے گزرنا پڑ جائے تو ہم اپنے ناک کے اوپر کپڑا رکھ کے گزرتے ہیں۔ جبکہ ایک پانی وہ ہے جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ تو آب زمزم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اور اس کو پینا باعث شفا سمجھتے ہیں، باعث اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں اور اپنے بدن پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا پاکیزہ ترین پانی، اور بھی بہت سارے پانی ہیں۔ تو یہاں اگر دیکھا جائے کہ پانی اتنا پاکیزہ، پانی اتنا گندا، تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی جنس کے کچھ افراد بہت گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، بہت عالیشان بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پتھر ہی لگا لو، ہم جو کمرے کے اندر ابھی پتھر لگا ہوا ہے، اس پہ ہم پاؤں رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے چپلیں گندی بھی ہیں۔ ایک پتھر وہ ہے جو کہ مسجد میں ہے، وہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر اپنے
چپلوں کو اتار کر وضو کر کے وہاں جاتے ہیں، ایک پتھر وہ ہے جو واش روم کے اندر لگا ہے، اتنی گندگی وہاں پڑی ہوئی ہے، ایک پتھر وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ حجر اسود کا پتھر ہے، اس کو ہم چومتے ہیں۔ تو یہ پتھر ایک جنس ہے، اس کے مختلف افراد واش روم کے اندر انتہائی گندے، کمروں کے اندر کچھ اچھے، مسجد میں اس سے اچھے، اور جو حجر اسود ہے وہ اتنا عظیم ترین پتھر۔ تو اس سے یہ ہمارا شبہ یعنی زائل ہو جاتا ہے کہ ایک جنس کے کچھ افراد بہت گندے بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ عظیم ترین بھی ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تمام مخلوقات میں سے افضل ترین مخلوق انسان ہے، تو یہ ایک انسان کی عقل بھی یہی فیصلہ کرے گی کہ جب انسان عظیم ترین مخلوق ہے تو نبیوں کو بھی اس عظیم ترین مخلوق میں سے ہونا چاہیے۔ اس لیے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ قرآن عزیز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، ہم ان پر وحی کرتے تھے۔ اور فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ان پہ وحی آتی ہے، ان کے قلب پاک ہوتے ہیں، ان کی نظر پاک ہوتی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی سارے کے سارے معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ ان سے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ وہ صغیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں، وہ کبیرہ گناہ سے بھی پاک ہیں، ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہستی ہیں۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے معصومیت کا کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی قوت نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی قوت نہیں ہے، جبکہ انبیاء علیہم السلام کے اندر گناہ کی قوت ہوتی ہے، لیکن وہ گناہ کرتے نہیں، ان سے گناہ کا وقوع نہیں ہو سکتا، نہ صغیرہ گناہ کا نہ کبیرہ گناہ کا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک قوت انسان کے اندر موجود ہو لیکن انسان وہ کام کرے نا۔ مثال کے طور پہ ہمیں بھوک لگی ہو، ہم کھانا کھا لیتے ہیں، مختلف چیزیں کھاتے ہیں، تو ہمارے اندر کھانے کی ایک قوت ہے، لیکن ہم گندی چیز نہیں، بھوک جتنی بھی لگی ہو تو ہم ایک گندی ترین چیز نہیں کھاتے، گھٹیا ترین چیز نہیں کھاتے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قوت نہیں گند کھانے کی، وہ تو ہے، لیکن ہمارا ضمیر وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، اس سے باز رہنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں مجبور کرتا ہے کہ بھوک کی حالت میں بھی ہم گندگی کو نہ کھائیں۔ اس طرح جو گناہ ہیں صغیرہ یا کبائر گناہ، وہ انبیاء علیہم السلام ان سے بہت اچھی طرح آگاہ ہوتے ہیں، ان کے قلب کے اندر نور بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کی معرفت کے جامع ہوتے ہیں، تو یہ اتنی پاکیزگی ان کو یہ گناہوں کی معصیت سے، ان کی گندگیوں سے بچاتی ہے، ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ وہ کسی قسم کا گناہ کریں۔ لہٰذا جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لائے سارے کے سارے معصوم تھے۔ انسان ہیں، عام انسان، ان کی حالت یہ ہوتی ہے کبھی اچھے کبھی برے، کبھی گناہوں میں کبھی نیکی کی طرف۔ رمضان آیا اچھے ہو گئے، دوسرے مہینے آئے کچھ برائی کی طرف چلے گئے۔ انسانوں کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ فرشتے ایک جگہ پر رہتے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا اسی حالت میں رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی وہی ذمہ داری نبھاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لیتے، وہ گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ جبکہ انبیاء علیہم السلام کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے اچھا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تیسری صفت جو تمام انبیاء علیہم السلام کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے صفات عالیہ۔ تمام نبیوں میں جو صفت بھی ہے، دیکھنے کی صفت ہے اور ان کی سوچ کی صفت ہے، ان کے کام کرنے کی صفت ہے اور ان کے کسی کو تبلیغ کرنے کی صفت ہے، جتنی بھی انسان کے اندر کھانے کی، پینے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی صفات ہیں وہ ساری کی ساری نبیوں میں تمام سے اچھی ہوا کرتی ہیں۔
اور اتنی عظیم ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ اس پہ رشک کرتے ہیں کہ کمال کا ان کا بولنے کا سٹائل ہے، کمال کا ان کا دوسروں کو دعوت دینے کا سٹائل ہے، کمال کا ان کا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا سٹائل ہوتا ہے۔ چوتھی خصوصیت جو تمام انبیاء علیہ السلام میں پائی جاتی ہے وہ عظیم رہبر و رہنما ہستی ہیں۔ رہبر و رہنما بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کے پیچھے چلتا ہے، بہت سارے معاملات میں انسان کو کامیابی ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کے مشوروں کی وجہ سے انسان ناکام ہو جاتا ہے، جبکہ نبی جتنے بھی تشریف لائے یہ ہر پڑھے لکھے کے لیے، جاہل کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، یتیم مسکین کے لیے، ہر اعتبار کے فرد کے لیے عظیم رہنما اور راہبر ہوتے ہیں۔ جو بھی ان کے پیچھے چلے گا، جو بھی ان کی زندگی سے رہنمائی لے گا، جو بھی ان کی حیات طیبہ سے رہنمائی لے گا وہ ہمیشہ کامیاب ہی ہوگا، کبھی وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اس لیے جتنے نبی تشریف لائے وہ عظیم رہنما بھی ہیں، عظیم راہبر بھی ہیں۔ اور پانچویں خصوصیات جو تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر مشترکہ پائی جاتی ہے وہ ہے وہبیت، کہ نبوت ایک وہبی چیز ہے۔ وہبی چیز کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد ہے ایک اختیاری چیز۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ پروفیسر بنا ہے، لیکچرار بنا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی اسٹڈی ہوگی، اس کی ڈگریز ہوگی، اس کی محنت ہوگی۔ ایک بندہ ہے ایک دن بھی اسکول کالج میں نہیں گیا تو وہ پروفیسر یا لیکچرار نہیں بن سکتا، تو اس کو وہ لیکچرار کی ڈگری نہیں دی جا سکتی۔ جبکہ نبوت اور رسالت ایک وہبی چیز ہے، تو ان کو کسی کسب کی وجہ سے، کسی محنت کی وجہ سے، کسی عمل صالح کی وجہ سے، کسی مجاہدے کی وجہ سے یہ شرف اور فضیلت نہیں ملی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے اپنی مرضی سے ان پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب فرمایا، پھر ان کو نبوت اور رسالت کا جامہ پہنایا اور لوگوں کی، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ یہی قرآن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو نبوت اور رسالت اللہ کا فضل ہے، اللہ دیتا اس کو ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس میں خاندان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسان کی محنت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، انسان کی قوت بدنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت ایک وہبی چیز ہے۔ چھٹی خصوصیت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر مشترکہ تھی وہ تبلیغ احکام ہے۔ جتنے نبیوں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو انہوں نے آ کر انسانوں کو اللہ کے پیغام پہنچائے ہیں اور ان کو اللہ کے احکام سے آگاہ کیا ہے، خود عملی زندگی ان کے سامنے پیش کی ہے۔ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے احکام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچائے۔ تمام انبیاء نے تبلیغ کی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی، صبح کی ہے، شام کی ہے، اپنوں سے کی ہے، اجنبیوں سے کی ہے، نیک صفت لوگوں سے کی ہے اور برے لوگوں سے کی ہے، ہر طرح کے افراد سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ بھی نور ہدایت کو حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرب ترین بندوں کا جو ایک مقام ہے وہ پا لیں۔ اگلی صفت جو تمام انبیاء میں ہے وہ امانت ہے، کہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے سارے ہی امین تھے، وہ اللہ کی امانت کو امانت داری سے آگے پہنچاتے تھے، اس میں بددیانتی نہیں کرتے تھے، اس میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب ان کا انتخاب ہی ایسا کیا اور ان کے اندر نور ہدایت ہی رکھ دی اور ان کو اپنے مقرب ترین بندوں میں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، شامل کر لیا، تو جو امانت ان کے پاس آتی تھی اس میں بددیانتی نہیں کرتے تھے، اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ امین ہوا کرتے تھے، لہٰذا وہ اللہ کے پیغام کو بعین ہی پہنچاتے تھے، اس میں کسی قسم کا تغیر تبدل نہیں کرتے تھے۔ اگر ان کی جان چلی جاتی وہ جان دے دیتے تھے، مال ان کا لٹ جاتا مال دے دیتے تھے، اگر ان کو خاندان سے نکال دیا جاتا وہ خاندانوں سے نکلنا قبول کر لیتے تھے، لیکن اللہ کے احکام میں بددیانتی سے کام نہیں لیتے۔ اگلی خصوصیت ہے
کہ جتنے انبیاء تشریف لائے ہر امت کے بہترین افراد تھے۔ آدم علیہ السلام کی بعد میں جتنی امت آئی ان میں سے افضل ترین آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سب سے بہتر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس طرح یوسف علیہ السلام کی امت میں بہترین فرد یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں بہترین فرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو جتنے فرد امت کے ہوتے ہیں ان میں سب سے پاکیزہ ترین، شریف ترین، نیک لوگ، سب سے اچھے لوگ وہ نبی ہی ہوا کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بھی عظیم ترین فرد ہیں، اور جتنی امتیں آئی ہیں ان کے بھی سب سے عظیم ترین فرد ہیں، بلکہ جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان میں بھی سب سے پاکیزہ ترین انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، باقی تمام انبیاء کا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ہے۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ باقی انبیاء اپنی امت میں عظیم ترین فرد، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں اور تمام انبیاء اور رسول سے عظیم ترین فرد ہیں۔ واجب الاطاعت، یہ بھی تمام انبیاء کی ایک خصوصیت ہے۔ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی واجب الاطاعت نہیں۔ لا معصیت لا طاعت لمعصیت المخلوق، کہ جتنے لوگ ہیں ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی جب کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ انسانوں کی والد کی اطاعت کرنی ہے تو نیک کاموں میں ہوگی، استاد کی اطاعت کرنی ہے نیک کاموں میں ہوگی، اپنے دوست کی اطاعت کرنی ہے، ان کی بات مانی ہے تو نیک کاموں میں ہوگی۔ والد کے کفر اختیار کرو یہ گناہ کی بات ہے، یہ نہیں اختیار کی جائے گی۔ شراب پیو، چوری کرو، ڈکیٹی مارو، یہ والدین کی اطاعت یہاں نہیں کی جائے گی۔ نیکی کے کاموں میں والدین کی اطاعت ہوگی، استاد کی اطاعت ہوگی، دوستوں کی اطاعت ہوگی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ حکم کون سا دے رہا ہے، کیونکہ عام انسان ہے، عام انسان اچھائی کا بھی حکم دے سکتا ہے، برائی کا بھی حکم دے سکتا ہے، غلط بھی حکم دے سکتا ہے، اچھا بھی حکم دے سکتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اپنی صلاحیت پر، اپنی سوچ پر۔ والد اچھا ہے اچھائی کا حکم دے گا، والد برا ہے تو بعض اوقات برائی کا بھی حکم کسی کو دے سکتا ہے۔ لہٰذا عام انسانوں کی اطاعت واجب نہیں ہے، دیکھا جائے گا کہ کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ اگر تو گناہ کا نہیں ہے پھر ان کی اطاعت کی جائے گی، وگرنہ اطاعت نہیں ہوگی۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام کی ہر کام فعل میں اطاعت واجب ہے۔ وجہ یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ کی دعوت نہیں دیں گے، پارسا ہستی ہیں، لہذا جو بھی وہ دعوت دیں گے وہ نیکی کی دعوت ہوگی، اور ایسی دعوت ہوگی جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے، جو انسانوں کو شریک بنانے والی ہے، جو ان کی دنیا کی زندگی کو بنانے والی ہے، جو ان کی آخرت کی زندگی کو بنانے والی چیز ہے، اس کی انبیاء علیہ السلام دعوت دیں گے۔ لہذا انبیاء کی دعوت بغیر تردد کے، بغیر سوچ کے، بغیر فکر کے، بغیر اس میں کسی قسم کی بحث و مباحثہ کے اس کو قبول کیا جائے گا اور ان کو ماننا فرض ہے۔ بدعنوانیوں سے پاک ہستیاں، جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں ان میں کسی قسم کی بدعنوانی نہیں پائی گئی۔ نہ وہ کرپٹ ہوتے ہیں، نہ وہ چور ہوتے ہیں، نہ وہ ڈاکو ہوتے ہیں، نہ وہ قاتل ہوتے ہیں، تو کسی قسم کا جتنے نہ جھوٹے ہوتے ہیں، نہ خائن ہوتے ہیں، کسی قسم کا فراڈ ان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا، اور نہ آج تک کسی نے ثابت کیا ہے کہ نبی نے جھوٹ بول دیا، نبی نے بددیانتی کی، نبی نے وعدہ خلافی کی۔ مشکل سے مشکل ترین حالات کے اندر بھی نبی وعدے کو پورا کرتا ہے، نبی امانت کو ادا کرتا ہے، نبی سچ بولتا ہے، اپنی جان کی وہ پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے ایمان کی دعوت کی منصب کی پرواہ کرتا ہے۔ اور جتنی بدعنوانیاں ہیں، کرپشن ہے اور جھوٹ ہے، غیبت ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں تمام گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں، ان پر کسی قسم کا ایلیگیشن نہیں لگایا جا سکتا۔ لہٰذا آج کے ہم نے اس لیکچر کے اندر انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کو پڑھا ہے، اسی پہ ہم اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرتے ہیں۔